وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی اپنے تعلقات کو درست رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، یعنی حساب کے ڈر سے، آخرت کے خوف سے، پوچھے جانے کی فکر سے وہ اپنے تعلقات کو درست رکھتے ہیں، اللہ تعالی کے احکامات کو ہر حال میں مانتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ انسانی تعلقات کی خوشگواری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ صبر کا مادہ انسان کے اندر موجود نہ ہو، کیونکہ انسان کے لیے جہاں خوشی کا باعث ہے، انس کا باعث ہے، وہاں انسان کو انسان سے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو جو شخص دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکتا ہو، وہ ان سے خوشی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر پائے جانے والے خیر کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو رشتوں کو قائم کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ یعنی کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو جواب میں برا نہیں کرتے بلکہ اچھا کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، یعنی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان کو ویلکم کریں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ تو گویا صبر کا بدلہ جنت ہے، اور انسانوں سے اچھے تعلقات کے لیے صبر کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد سے پھر جاتے ہیں، اور جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ان آیات سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے، اور خصوصاً خوشی کے مواقع جیسے عید۔ تو ایسے مواقع پر انسان تنہا رہ کر اکیلے وقت گزار کر خوش نہیں ہو سکتا۔ انسان کی خوشی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، خوشی شیئر کرنے سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور مل جل کر رہنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے
کہ عید کے اس موقع کو تجدید تعلقات کا موقع سمجھا جائے. وہ رشتہ دار، وہ دوست جن سے مدتیں ہوئیں ملاقات نہ ہو سکی، وہ رشتہ دار جن سے دوریاں ہیں محض مصروفیت کی بنا پر، تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان دنیا کے باقی کاموں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ان سب کی ملاقات کو جا سکتا ہے جن سے ملاقات عام طور پر ممکن نہیں ہوتی. اور ویسے بھی جب انسان کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو بے پناہ اجر پاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ملاقات کے آداب کیا ہیں اور ملاقات کے بارے میں اچھا اور احسن طریقہ کیا ہے اور ملاقات کن کن مقاصد کے لیے ہونی چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس ملاقات میں کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، تو ایسی ملاقات اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا یا کسی دوسرے علاقے میں، اس سے ملاقات کا ارادہ کیا. بس اللہ پاک نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کا تعین کیا. جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا، یعنی راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا، وہ شخص جب ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس فرشتے کے پاس سے گزرا جو ایک انسانی شکل میں تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں جہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا کیا تیرا اس پر کچھ احسان ہے کہ تو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے نام پر محبت کا رشتہ ہے، دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا کہ میں تیرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے محبوب رکھتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس کی خاطر یعنی اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت رکھتے ہو. تو گویا انسانوں سے محبت کرنا بے غرض محبت، بے لوث محبت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بطور خاص مختلف لوگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. انہی میں ایک واقعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ام ایمن سے ملاقات کے لیے گئے. ام ایمن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی آیا تھی یا دائی تھی، جنہوں نے آپ کی والدہ کے وفات کے بعد آپ کو مدینہ سے مکہ لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. آپ دونوں حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لیے گئے اور آپس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، تو آؤ ہم بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں اپنی حیثیت سے کم لوگوں کے پاس جانے کا یا ان سے ملاقات کا کوئی رواج نہیں. رشتہ داروں میں سے بھی ہم ان سے ملنا پسند کرتے ہیں جن کا سٹیٹس ہمارے برابر کا ہو. اگر وہ کسی بھی اعتبار سے ہم سے کم ہو تو عموماً ان سے ملاقات کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ام ایمن ایک غلام عورت ہے، معاشرتی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، انہیں اپنی ماں کے برابر سمجھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ کے بعد انہوں نے والدہ کی طرح آپ کی کیئر کی. اور پھر بطور خاص ان کی ملاقات کے لیے جاتے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشغول یا مصروف ہو سکتا ہے، یا آپ سے بڑھ کر کسی کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے. تو آپ کے بعد آپ کے دوست، آپ کے ساتھی اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے
حضرت ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو ام ایمن رونے لگتی ہیں. ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن رو پڑتی ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ام ایمن تم نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مقام ہے؟ وہ دنیا کے نسبت زیادہ بہتر مقام پر ہے. وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، کیا مجھے نہیں معلوم؟ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یعنی اب آسمان سے ہمارے لیے کوئی نئی ہدایات اور نیا علم نہیں آئے گا. چنانچہ ان کو دیکھ کر، ان کو روتے دیکھ کر وہ دونوں بھی رونے لگے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ملاقات پر گفتگو کس قسم کی ہونی چاہیے. یعنی گفتگو با مقصد اور با معنی ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم ملاقات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی موضوع گفتگو کا مناسب نہیں ہوتا. ہم کبھی کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں، کبھی محض ادھر ادھر کی بے معنی باتیں، وقت گزارنے کی کوشش. جبکہ ملاقاتیں با مقصد ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف توجہ دلانی چاہیے. باہم مل کر دوسروں کی خیر اور بھلائی کے منصوبے بنانے چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو اس کو پکارنے والا پکارتا ہوا کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا بہتر ہو، یعنی تیرا چلنا بہت عمدہ ہو، اور تجھے جنت میں اترنے کی جگہ میسر آئے. یعنی تمہارا یہ سفر تمہارے لیے جنت کا سفر بن جائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ملاقات کا ایک اہم موقع کسی بیمار کی عیادت کا موقع بھی ہو سکتا ہے. یعنی صرف ان لوگوں سے ملاقات عید کے موقع پر نہیں ہوگی کہ جو ہماری دعوت کریں یا خاص طور پر بلائیں یا کہ کوئی فنکشن یا پارٹی ہو. نہیں، وہ لوگ جو کسی ہسپتال میں ہیں یا وہ لوگ جو کسی پریشانی کا شکار ہیں، تو ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے بطور خاص ان کی مدد کے لیے جانا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایسے لوگ خواہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا پھر جان پہچان کے لوگ ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. تو ایسے لوگ جن سے ہمارے سیکھنے سکھانے کا کچھ تعلق ہو، ان سے بھی ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے. مثلاً اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ تم ہماری ملاقات کے لیے زیادہ نہیں آتے؟ یعنی آنے میں کیا امر مانے ہے؟ جتنی کے معمول کے مطابق تم ہماری زیارت کے لیے آتے ہو. یعنی اس سے پہلے تو تم کثرت سے آتے تھے، آج کل کیا بات ہے؟ یعنی آپ نے ایک خاص موقع پر فرمایا آج کل کیا بات ہے کہ تم اس طرح ملاقات کے لیے نہیں آتے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. معنی اس آیت کا کیا ہے؟ اور ہم نہیں اترا کرتے، یعنی ہم نہیں آ سکتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. اللہ کی اجازت ہوتی ہے پھر آتے ہیں. اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے. اسی طرح ملاقات کے لیے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ہمارا وقت کسی اچھے تعمیری کام میں گزرے. یہ ملاقات نہ دوسرے کے وقت کے ضائع کرنے کا سبب ہو، نہ اپنے وقت کے ضائع کرنے کا سبب. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ جس سے ملاقات کی جائے، جس کے پاس زیادہ وقت گزارا جائے یا جس سے دوستی کی جائے، اس کے اخلاق اور کردار کو بھی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس قسم کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے، جس طرح کی آپ کی کمپنی ہوتی ہے، آپ مجبوراً ویسے ہی گفتگو کرنے لگتے ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے گئے ہیں
جن کا مشغلہ دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، تو آپ کتنی دیر سنجیدہ بیٹھ سکتے ہیں اور کتنی دیر آپ اس چیز سے رکے رہیں گے کہ آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں؟ قدرتی طور پر آپ جس کی کمپنی میں ہوں گے ویسے ہی کام آپ شروع کر دیں گے. آپ دوسروں کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے ایک ایسا کام کرنے لگے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کیا اور جس سے آپ آج سے پہلے ناپسند کرتے ہوں، یعنی مثال کے طور پر دوسروں کا مذاق اڑانا. تو اس لیے رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، ان سے آپ تعلق نہیں کاٹ سکتے، لیکن رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جن سے آپ کی دوستی کا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو، ایک مصاحبت کا تعلق ہو، جن کی کمپنی میں آپ وقت گزارتے ہوں، تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ نیک لوگوں سے دوستی کی جائے، اچھے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھا جائے، تاکہ انسان پر اچھائی کا رنگ چڑھے، نیکی کا رنگ چڑھے، خیر و بھلائی کا رنگ چڑھے، نہ کہ اس کے برعکس انسان کے جو اپنے ویلیوز ہیں یا اپنے اچھے اخلاق ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں اور دوسروں کے ساتھ ختم ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن کے ساتھ مصاحبت رکھو اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار آدمی کھائے. پھر اسی طرح ملاقات کے وقت چند اور چیزیں بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں جو ملاقات کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں. مثلا جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ آپ مسکراتے ہوئے ملیں. ملاقات کے وقت مسکرانا تو ویسے بھی ایک بہت اچھی عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا جو ہے وہ صدقہ ہے. یعنی صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ہی انسان خرچ کرے، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ شمار ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی سے ملنے جائیں یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو خندہ پیشانی سے ملیے، گھٹے ہوئے چہرے سے نہیں. پھر اسی طرح سب سے پہلے سلام کیجیے، السلام علیکم، جو اسلام کا طریقہ ہے. پھر حسب ضرورت معانقہ یا مصافحہ یا ویلکم کرنے کا کوئی بھی جسچر جو آپ مناسب سمجھتے ہوں اس کے ساتھ دوسرے کو اچھی طرح ویلکم کیجیے. ملاقات میں ایک طرح سے گرم جوشی ہونی چاہیے. اگر مصافحہ کر رہے ہیں تو لیے دیے نہ کریں، اچھی طرح کریں تاکہ دوسرے کو احساس ہو کہ آپ کے دل میں اس کی قدر ہے، وہ آپ کے لیے اہم ہے. پھر اسی طرح ملاقات کے لیے جاتے وقت لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. میلے کچیلے کپڑوں میں اور الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ اور جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی اٹھ کے کہیں چل دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سادگی ہے اور اسلام میں سادگی کو پسند کیا جاتا ہے. اسلام میں سادگی ضرور ہے لیکن اسلام میں گندگی نہیں ہے. اسلام میں طہارت تو نصف ایمان ہے. لہذا اپنا اپیرنس اور اپنے لباس کا بھی مناسب حدود کے ساتھ خیال رکھنا دوسرے کو عزت دینا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے سے وقت لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم بغیر اطلاع کے بغیر بتائے ٹپک پڑتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتا، وہ پوری طرح ویلکم نہیں کر سکتا، یا وہ وقت اس کی بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ پوری طرح آپ کو توجہ نہیں دے سکتا. پھر آپ اپنے دل میں کچھ بدگمانی لے کے واپس لوٹتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ وقت لے کر جائیں، اطلاع دے کر جائیں. پھر اسی طرح جب آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، مثلا کسی خاص موقع کی مناسبت سے جا رہے ہیں، جیسے عید کا موقع ہے یا اور کسی شادی بیاہ کا یا کسی اور خوشی کا موقع، تو اس موقع پر مناسب تحفے تحائف کا اہتمام کرنا بھی بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ تحفوں کے تبادلے سے باہم محبت بڑھتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، کوئی سوالی ہے اور وہ ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس پر بھی دل تنگ نہ ہوئیے، کیونکہ اس موقع کو ایک نیکی کا موقع سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی خدمت کے لیے اور کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چنا ہے. اس موقع کو بھی ایک خوشی کے ساتھ گزاریے اور خوش دلی کے ساتھ دوسرے کو ویلکم کیجیے. پھر اسی طرح اگر رات کے وقت کہیں جانے کی ضرورت ہو تو دوسروں کی نیند اور آرام میں خلل نہ ہو. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ مل کے کہیں جا رہے ہیں
تو اس معاملے میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے نہ چل پڑیں کہ دوسرے کے پاس بٹھانے کی جگہ نہ ہو، یا دوسرا صحیح طور پر اٹینڈ نہ کر سکے یا پوری طرح توجہ نہ دے سکے. گویا آپ کی ملاقات دوسرے کے لیے خوشی کا باعث تو ہو، کسی بوجھ کا سبب نہ ہو. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی. اسلام میں ملاقات کی اتنی اہمیت کیوں بتائی گئی ہے؟ اس کا اسباب کیا ہیں؟ جی ہاں، اسلام میں انسانوں کا باہم ملنے جلنے کو اور باہم ملاقات کو بہت اہم بتایا گیا ہے، اور اس مسلمان کو زیادہ بہتر بتایا گیا ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان سے ملتا جلتا رہے، بنسبت اس شخص کے کہ جو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے ایذاء کو برداشت نہ کر سکے اور ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور کٹ کر رہ جائے. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اصل میں انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو زمین پر پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور پھر انسانوں کو انسانوں کی ضرورت بنایا، اور انسانوں کی جو فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں تنہائی نہیں ہے، اور تنہا رہنا کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے، یا تنہائی پسند ہونا کوئی صحت مندی کا نشان نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ کسی قسم کے ذہنی مرض کا شکار ہے، جو دوسروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یا جو الگ تھلگ رہتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اور انسان جب انسان سے ملتا ہے تو باہم مل جل کر معاملہ کرنے سے بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں، بہت سے مسائل کا حل انسان کے سامنے آتا ہے. انسان ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک معاشرے کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں اور انسانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے اسلام میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے. جی، کوئی اور سوال ہو؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم عید کے دن ہی اسپیشل تعلقات استوار کرنے جائیں ریلیٹیوز میں، تو کیا یہ اس دن بدمزگی نہیں ہوگی مزید اس خوشی کے دن پر؟ اب دیکھیے کہ تعلقات مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طریقے پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے، تو عید کے دن جب آپ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو نارمل واجبی سے تعلقات کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آپ کا جانا یا ان کو اپنی طرف بلانا ایک خوشی میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے، تعلقات میں بہتری کا امکان ہو سکتا ہے. اور ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، اور پھر ناراضگی بھی بہت شدید ہے یا بہت زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اسی روز ان کے پاس جانا چاہیے یا اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد. لیکن زیادہ امکان اس بات کا بھی ہے کہ خوشی کے موقع پر شاید وہ ناراضگی کو کچھ بھول پائیں. ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں، کیونکہ جس دن خوشی غالب ہے تو اس دن ناراضگی کا لیول کچھ نہ کچھ تو نیچے جائے گا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی طرف سے بھلائی اور خیر خواہی کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتا تو اس کا اخلاق اس کے ساتھ ہے، آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کیا، تو اس کی فکر نہیں کریے. کیونکہ بسا اوقات شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم آگے نہیں بڑھو، اس کو بڑھنا چاہیے تمہاری طرف. تو اس قسم کے وسوسوں کو بھی بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اور مشکل کے باوجود تعلقات جوڑنے میں جو بھلائی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں تعلقات کو قطع کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص پر، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت میں صاف طور پر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتوں کو کاٹیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں بھی ان کا گھر بہت برا ہے. دنیا میں بھی وہ جلن کا شکار رہتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے
اچھائی اور بھلائی نہیں. اس لیے ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اوپر جبر کر کے، اپنے کچھ حقوق پر کمپرومائز کر کے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، خواہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ، کہ بدلے کے طور پر جو رشتے کو جوڑتا ہے وہ رشتے جوڑنے والا نہیں ہے. اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی کاٹے یا اس سے کوئی دور جائے تو وہ اس کے قریب جائے. تو صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ سے نہیں ملتا، جو آپ کو محروم کرتا ہے، جو آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا، جو آپ سے دور دور رہتا ہے، آپ ایک قدم بڑھا کر اس کی طرف جائیں. اور اس کی جزا رب کے پاس ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سے بھی پھر بہتری ہوگی، کیونکہ کسی کو تو آئس بریک کرنی ہے، کسی کو تو ابتدا کرنی ہے، خواہ غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو. لیکن عام لوگوں کا بھی باہم ایک دوسرے سے نفرت، حسد، عداوت اور تعلقات کی خرابی جو ہے وہ دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے. اور خصوصاً اگر کسی خاندان کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، تو اس میں تو کوئی بھی خیر و عافیت اور بھلائی نہیں ہو سکتی. تو جو شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کر کے بھی آگے بڑھے. اور قربانی کی عید کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ قربانی کرنا جانے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بدلے میں جو خیر و رحمت آئے گی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی جو ہم عام طور پر تعلقات کی خرابی کے بعد مشکلات دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام